آج کی مجلس برائے صلی ثواب بیگم و سید الطاف حسین شہید سید عرفان الطاف نقوی اور تمام مرحومین مومن و مومنات کے لیے شہدائے ملت جعفریہ علماء اکرام مراج عظام سب کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ تمام در دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر صلی اللہ محمد و آل۔ مجلس کے بعد تابوت کی برآمدگی ہے۔ جو حاجتیں دعائیں آپ کے میرے ذمے ہیں ان سب حاجاتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بالخصوص جن مریض مومن و مومنات کی دعائیں ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بے حق امام سجاد ان کی خدمت میں ایک مرتبہ درود کو ہدیہ فرمائیں بلند آواز سے صلی اللہ محمد و آل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی محمد وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات صلی اللہ محمد۔ عزیز محترم، آپ کے سامنے اس خمسہ مجالس جس کا عنوان اصحاب امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور ان کے کمالات آج دوسری تقریر پیش کر رہے ہیں۔ کل تمہیدی گفتگو کے بعد ہم نے آپ کے سامنے دو شخصیتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا تھا، ایک جناب ابان ابن تغلب اور دوسری ذات جناب سعید ابن جبیر کی۔ غور فرمائیے گا عزیز محترم، میں نے کل آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ دو ایسے صحابی ہیں امام سید سجاد کے جنہیں اہل بیت کے ائمہ نے یعنی بعد میں آنے والے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام نے یہ کہا ہے کہ یہ وقت کے سلمان و ابو ذر ہیں۔ ان میں ایک جناب، توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا، ایک بہت بڑی اہم چیز کی طرف جو آج کے زمانے میں درپیش ہے، میں اشارہ کروں گا، آپ کی سماعتیں رہیں۔ ایک سعید ابن جبیر جن کا کل تذکرہ ہو چکا، اور سعید ابن جبیر کے لیے ایک اہل سنت کے قرآن جمع کرنے والے عالم نے جب کہا کہ میں جب تجوید لکھنے کے لیے بیٹھا، جب میں تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا، قرآن کے علوم کے کئی قسمیں ہیں، تجوید ہے، تفسیر ہے، حاشیہ ہے، فہم قرآن ہے، قرآن کے سیغے ہیں، کہ جتنے علوم لکھتا گیا صحابیوں سے زیادہ میں جس صحابی کا محتاج نظر آیا اسے سعید ابن جبیر کہتے۔
کہ جب قرأت میں دیکھتا تھا تو سعید جیسی قرأت مجھے کسی کی نظر نہیں آتی تھی، جب تفسیر میں دیکھتا تھا تو تفسیر جیسی سعید نے بیان کی ایسی بہت کم لوگوں نے بیان کی۔ کہا میں حیران ہو گیا، ایک ایسا شخص جس کا ایک کوفے کے دیہات میں جنم ہوا، جس نے نبی کی زیارت نہیں کی، جس نے جناب امیر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جس نے امام حسن کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، جس نے سید الشہداء کی زیارت نہیں کی، لیکن وہ قرآن کے بارے میں بتاتا تھا یہ جو لہجہ ہے یہ حسن کا لہجہ ہے، یہ جو لہجہ ہے یہ حسین کا لہجہ ہے۔ جب نبی آیتیں کفار کے سامنے پڑھتے تھے تو انداز غضب کا ہوتا تھا، جب مومنوں کے سامنے پڑھتے تھے انداز رحم کا ہوتا تھا۔ کہ کسی نے پوچھا سعید تم تو نہ بدر میں تھے، نہ تم احد میں تھے، نہ تم خندق میں تھے، نہ تم کوفے میں تھے، تم ساری قرأتیں جانتے کیسے ہو؟ کہ سنو خدا کا کرم ہے، ایسا امام دیا ہے، جب حسن جیسا قرآن سننا ہو تو سجاد سے کہتا ہوں، جب حسین جیسا قرآن سننا ہو تب بھی سجاد سے کہتا ہوں۔ اہل بیت کے تمام لہجوں کے مالک کو سجاد کہتے ہیں۔ اللہ حسین محترم سعید ابن جبیر، توجہ چاہتا ہوں، سعید ابن جبیر کا ایک شخص سے مناظرہ ہوا کہ سعید علی کے، توجہ چاہتا ہوں، حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ تمہارا وجود باقی ہے یہی کافی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ تمہارا وجود باقی ہے، تم میرے سامنے بیٹھے ہو، تم بات کر رہے ہو، تم جواب دے رہے ہو، یہ دلیل ہے کہ بعد رسول علی وصی ہے۔ اس نے کہا میں تو علی کو مانتا ہی نہیں، تو میرا وجود علی پر کیا دلیل ہے؟ میرا وجود علی پہ کیا دلیل ہے؟ سعید ابن جبیر کہتے ہیں سنو، تمہارے تمام تر اصحاب نے اس بات پہ متفق علیہ کہا ہے یہ زمین تب تک باقی رہے گی جب تک یا نبی رہے یا نبی جیسا رہے۔ بتاؤ کوئی ایسا ہے جس نے خود کہا ہو کہ ہاں میں نبی جیسا ہوں، ہاں میرا کردار نبی جیسا ہے؟ کہ یہ تو دعویٰ بشری کیا کہ ہم بشریت کی بنا پر نبی جیسے ہیں، لیکن خدا کی قسم پورے عالم میں اکیلا علی نظر آتا ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا یا علی تم وہی ہو جس نور سے میرا وجود خلق ہے، اسی نور سے علی کا وجود خلق ہے۔ اور فقط اتنا ہی نہیں، جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، یہ کہا یہ تمہارا بھائی ہے جب تک زندہ ہے۔ جا کے دیکھیے گا جب مثل اخوت قرار کیا کہ ھذا اخی حین الحیات، یہ تمہارا بھائی ہے جب تک زندہ ہے، لیکن جب علی کو بھائی بنایا یہ نہیں کہا جب تک زندہ ہے، فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ کہا کہ علی بعد از پیغمبر وارث دین ہے اور علی کے بعد اولاد علی ہے۔ وہ کہتے ہیں سعید یہ تو کوئی بات نہیں، توجہ چاہتا ہوں، میں نہیں مانتا، تم نے دلیل دی میں نہیں مانتا، ایسی دلیل دو جسے میں مانوں۔ کہ تم نے آج نماز پڑھی تھی؟ توجہ چاہتا ہوں۔ آج تم نے قرآن پڑھا تھا؟ کہ جی۔ کہ آج تم نے اسلام کا کوئی کام کیا تھا؟ کہ جی۔ کہ کتنے کام کیے؟ اس نے گنوانا شروع کیے۔ آج ماں باپ کا احترام بھی کیا تھا، توجہ چاہتا ہوں، آج نماز بھی پڑھی تھی، آج صدقہ بھی نکالا تھا۔ شہید کہتے ہیں یہ تمہیں سکھایا کس نے؟ آپ کی توجہ میری طرف رہے، یہ تمہیں سکھایا کس نے؟ کہا میرے باپ نے۔ کہا اس کو کس نے سکھایا؟ کہا اس کے باپ نے۔ کہا اس کو کس نے سکھایا؟ کہا کسی صحابہ نے۔ فرمایا صحابہ سے پوچھو صحابہ کو کس نے سکھایا؟ جس نے صحابہ کو سکھایا وہ ذات علی کی ہے۔ کہا کہ نہیں، توجہ چاہتا ہوں، کہا کہ نہیں، شہید صحابہ تو خود رسول سے سیکھتے تھے، رسول نے سکھایا ہوگا، رسول نے صرف علی کو تھوڑی سکھایا ہے، توجہ چاہتا ہوں، رسول نے صرف علی کو تھوڑی سکھایا ہے، علی کے علاوہ اور صحابہ کو بھی سکھایا ہوگا۔ فرمایا سب سے تمہاری نظر میں عالم صحابی کون ہے؟ کہتا ہے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صحابہ سے سب سے بڑے عالم دو تھے، ایک تھے جناب عبداللہ ابن مسعود، ایک تھے جناب عبداللہ ابن عباس۔ کا دلیل کیا ہے؟ کہ جو تخت پر بیٹھتے تھے انہیں جب کوئی علمی
مشکل آتی تھی وہ جہاں تو ابن مسعود کو بلاتے تھے یا ابن عباس کو بلاتے تھے، سعید ابن جبیر کہتے ہیں جاؤ تاریخ کے اوراق کو پڑھو، درجنوں مقام ایسے ہیں جہاں عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اس مسئلے کو ہم نہیں جانتے، مسئلہ جانے مشکل کشا جانے۔ یاد تو کہا سنو، سعید ابن جبیر نے مولا امیر کے حق میں 71 علماء سے مناظرہ کیا، 71، اور جتنے لوگوں سے مناظرہ کیا وہ سارے سعید سے عمر میں بڑے تھے، سب نے وقت زیادہ گزارا تھا، پتہ نہیں کس کس کے پاس۔ کہتے تھے سعید علم کہاں سے آیا؟ کہتے تھے علم آیا اولاد علی کے در سے، میں نے اس کے پاس علم حاصل کیا ہے جو وارث حسین ہے۔ تو عزیزان محترم، دوسری شخصیت جسے سلمان و ابو ذر کی طرح کہا گیا وہ جناب ابو حمزہ سمالی۔ بعض لوگ ابو حمزہ سمالی پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، قبیلے کا نام ہے، زبر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پیش کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ علم رجال کے ماہر استاد شیخ علی شعیلی نے کہا دونوں درست ہیں، سمالی پڑھ سکتے ہیں، سمالی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو قبیلہ کوفے میں موجود ہے وہ خود کو سمالی کہلاتا، اس سے پہلے سمالی کہلاتے تھے، دونوں درست ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ ابو حمزہ سمالی، اصل نام ثابت ابن دینار۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ابو حمزہ سمالی ایسی شخصیت جسے امام نے اپنی زندگی میں بٹھایا اور کہا ابو حمزہ لوگوں کو پڑھاؤ، لوگوں کو درس دو۔ کسی نے پوچھا ابو حمزہ تم امام سے کیسے متاثر؟ آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، یہ آج کے زمانے کی یہ وسائل یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہے، پہلے حوالہ دے رہا ہوں پھر بات عرض کروں گا تاکہ آپ کو اطمینان آ جائے۔ کامل التاریخ میں سید خوئی نے رجال میں لکھا، اس کے علاوہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار میں لکھا، شیخ مفید نے امالی میں لکھا، شیخ صدوق نے امالی میں لکھا۔ یہ سارے حوالے آپ کی خدمت وقت سے کی، اب بات سنیے گا تاکہ آپ کو لطف آئے گا کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کربلا کے بعد کربلا پہنچانے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ اٹھاتی ہیں، ایک سعید ابن جبیر، ایک ابو حمزہ سمالی، جنہیں کہا گیا یہ وقت کے سلمان و ابو ذر ہیں۔ فرمایا مالی لحاظ سے اتنے غریب تھے کہ ایک وقت میں ایک کھانا کھاتے تھے، اس کے علاوہ کبھی کوئی مل جاتا تھا، کبھی پانی پی کر سو جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کبھی رزق کی تلاش نہیں کرتے، کبھی مال جمع کرنے کی تلاش نہیں کرتے، تو قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَبْقَىٰ، جو کچھ پروردگار کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ زمین سے بہتر بھی ہے، خیر یعنی بہتر ہے، ابقا یعنی باقی رہنے والا۔ عزیزان محترم، غریب تھے، آج ہمارے ہاں دوستان وسائل کا رونا روتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یعنی کس بات کی وجہ سے، توجہ چاہتا ہوں، کس بات کی وجہ سے یہ دونوں شخصیتیں جو مالی لحاظ سے غریب ہیں، میں نے یہاں تک روایت پڑھی کہ سعید ابن جبیر کی صحت بھی اچھی نہیں رہتی تھی، کبھی شکم کی تکلیف، کبھی اور تکلیف، اس کے باوجود بھی زمانہ ڈرتا تھا۔ کس وجہ سے؟ مال بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے، صحت بھی اچھی نہیں ہے۔ کا کیا وجہ تھی؟ کا وجہ ایک ہی تھی، ان کو دروازے اہل بیت کی معرفت تھی اور علم آل محمد تھا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی زمانہ ان کا ہوتا جو تھا، یہ کبھی کسی کے دروازے پہ چل کے نہیں گئے۔ ابو حمزہ سمالی کو امام نے ایک دعا تھی، میں آپ سے گزارش کروں گا، خصوصاً جوانوں سے، بزرگان بیٹھے، آج کل تو بہت آسان ہو گیا، اگر کسی کی نظر کمزور ہے آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اس دعائے ابو حمزہ سمالی کو زندگی میں بار بار پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے کم سے کم ایک مرتبہ، کم از کم آپ اس دعا کا ترجمہ ضرور سنیں۔ دو دعائیں ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ایک دعا جو علی نے دی جناب قمیل کو، غور کیجئے گا، یہ ایک ایسی بات بتا رہا ہوں شاید آپ نے اس انداز کبھی نہ سنی۔ دعا قمیل علی نے دی جناب قمیل کو، لیکن مشہور کس نے کروائے؟ مولا نے تعلیم دی کب؟ 37 ہجری میں، سن 37 ہجری میں علی نے جناب قمیل کو تعلیم دی۔ جا کے کتابوں کی تاریخ میں دیکھیے گا
دعائے قمیل قمیل کے پاس تھی، قمیل چند لوگوں کو بتاتا تھا، لیکن اس دعائے قمیل کو امام سجاد کے حکم پر جب قمیل بوڑھا ہو گیا، امام کی خدمت میں تعزیت سید الشہداء کے لیے آیا، کہا کہ مولا میں تعزیت کے لیے آیا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا قمیل میں نے تعزیت کو قبول کیا، لیکن قمیل جو تمہارے سینے میں علی کا اسرار ہے، جو راز ہے، وہ علی کے چاہنے والوں تک پہنچاؤ۔ کہا مولا کون سے راز کی بات کر رہے ہیں؟ قمیل کے سینے میں علی کے کئی راز ہیں۔ علی کی اس عظمت کو قمیل نے کوفہ میں دیکھا ہے جسے زمانہ سن نہیں سکتا، علی کے اس اخلاقی پہلوؤں کو علی قمیل نے دیکھا ہے جسے زمانہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا کہتے قمیل معروف الدعاء الخضر، قمیل میں تمہیں اس دعا کے بارے میں کہتا ہوں جو دعائے خضر ہے وہ مومنوں تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ کہ بسبب تزکیۃ النفس، یہ علی کی وہ دعا ہے جو پڑھتا جائے گا اس کا تزکیہ نفس ہوتا جائے گا۔ یہ امام کے حکم پر قمیل نے واضح کی۔ پہلے قمیل سمجھتے تھے خاص دعا ہے، خاص لوگوں کو بتاتے تھے۔ دعائے قمیل کے جتنے بھی اجتماع ہیں، پہلا اجتماع عوام کا امام کے حکم پر ہوا۔ دوسری دعا امام نے کس کو دی؟ جناب ابو حمزہ سمالی کو۔ پہلے جناب ابو حمزہ سمالی کی عزت کو سمجھے، ابو حمزہ سمالی کی حیثیت کو سمجھے، تاکہ آپ کو لطف آئے اس دعا کے بارے میں چند جملے عرض کرنے کا۔ ابو حمزہ سمالی کے بارے میں جناب زید شہید، کون زید شہید؟ جو امام کے فرزند ہیں، جنہیں حلیف القرآن کہا گیا۔ اور جناب زید شہید کے بارے میں کیا کہ یعنی قرآن کے بہترین علماء میں سے اس زمین پر جو امام کے علاوہ تھے ان میں سے ایک جناب زید شہید تھے۔ اور جناب زید شہید کے بارے میں تمام تر علماء نے، خصوصاً علامہ بروجردی جو آقا خمینی کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس بات پر یقین محکم رکھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ دو شخصیتوں کی تلاوت پر پرندے آتے تھے، آ کر ان پر سایہ کرتے تھے۔ کا کون تھے؟ کا ایک جناب داؤد تھے۔ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو جناب داؤد کی تلاوت سن کر دور دور سے پرندے آتے تھے اور آ کر جناب داؤد پر سایہ کرتے تھے۔ اور ایک سید سجاد کے فرزند جناب زید تھے، کہ جب وہ کم سنی میں آغوش سجاد میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پرندے ان پہ سایہ کرتے تھے اور امام کہتے تھے سنو وہ داؤد تھا، یہ فرزند سید سجاد ہے۔ یہ جناب زید کی روایت۔ جناب زید کہتے ہیں میں نے بابا سے پوچھا، بابا ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ، محمد کہ میں نے بابا سے پوچھا، بابا ابو حمزہ سے آپ راز و نیاز کرتے ہیں؟ غور کیجئے گا، آپ ابو حمزہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، ابو حمزہ کے پاس بار بار جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جب بھی کوئی وجہ ہوتی ہے آپ کہتے ہیں ابو حمزہ قربنی، ابو حمزہ میرے قریب آؤ۔ پھر ابو حمزہ کو کوئی بات بتاتے ہیں اور بات بتائے کہتے ہیں ھذا سر من اسرار الالہی۔ اے ابو حمزہ، توجہ چاہتا ہوں، اے ابو حمزہ یہ رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ کیسی شخصیت ہے ابو حمزہ کی؟ امام کہتے ہیں جناب زید شہید سے، یا بنیہ ھذا من عمود الدین، اے بیٹا زید، ابو حمزہ کو عام آدمی نہ سمجھو، یہ اس دور میں دین کا مضبوط ستون ہے، دین کا مضبوط ستون ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوئی، ایک صحابی کو امام نے کہا کیسے؟ کربلا پہنچانے والے، کربلا لکھنے والے، کربلا سمجھانے والے۔ توجہ چاہتا ہوں، کسی نے پوچھا تھا علامہ ہلی علیہ رحمہ سے کہ کربلا پہنچی کیسے؟ کہا سنو، جو سجاد کے سینے میں تھی اسے چاہنے والوں نے قلم کے ذریعے سے کتابوں میں ایسے بند کیا کہ سجاد کے سفر کا ایک ایک لمحہ موجود۔ یہ ابو حمزہ سمالی۔ اب ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں، اب ابو حمزہ سمالی کی روایت سنے، کہا میں نے امام کے پاس آیا، میں نے کہا مولا غربت ہے، توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم جب میں نے یہ روایت پہلی مرتبہ پڑھی، طلبہ ذی وقار بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ امام ہم سے مخاطب ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ ہیں
جو زمانے میں پریشان ہیں. میں اس خمسے کے اندر خندق خیبر پڑھ کے آپ سے نعرے لگوا کے چلا جاتا، لیکن میری طبیعت ہے کہ جو موضوع ہے اس پہ گفتگو، کہ دن اس امام کے ہیں جس کے مصائب تو بہت بیان ہوتے ہیں، جس کی شخصیت بیان نہیں ہوتی. چلیں شخصیت شاید کسی دن بیان ہو جاتی ہے. یعنی کون تھے جنہوں نے سید سجاد کی اس وقت مدد کی جب سید سجاد کے پاس آنے والوں کی گردنیں اڑائی جاتی تھی؟ وہ کون تھے جو اس وقت بھی کھڑے رہے جب سید سجاد کو ماننے والوں کے گھر جلائے جاتے تھے؟ یقین کریں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک، جوان بچے بزرگ پریشان ہوتے ہیں کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ میں اس پریشانی میں ہوں، مشورہ کس سے مانگوں؟ بہت پریشان. واقعی ایک اچھا مشورہ دینے والا مومن کے جو حقوق امام نے بیان کیے رسالت حقوق کے اندر، جس کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا، اور حقوق کی بات آئے گی، چند حقوق عرض کرتا رہوں گا روزانہ. اس میں حق ہے کہ اگر کوئی تم سے مشورہ مانگے اسے مشورہ دینے میں کنجوسی نہ کرو، اور اسے مشورہ اچھا دو. اور معاف کیجیے گا شاید بات سخت ہے اس لیے مشکل ہو جائے، معاف فرمائیے گا. ہم دنیا میں تو کنجوس ہیں ہی ہیں، کبھی کبھی مشورے دینے کے کنجوس ہوتے ہیں، اور مشورہ نہ دینے کی وجہ سے کسی کا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے. مثلا کوئی شخص آپ کے بعد اپنے بچے کی تعلیم کا مشورہ لینے آ رہا ہے، آپ ماہر تعلیم ہے، آپ چاہتے شاید اپنا آدھا گھنٹہ دے کر اس کی آدھی زندگی بچا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں دیا. آپ بہترین تاجر ہیں، اس نے 25 سال میں جو پیسہ جمع کیا ہے اس کو کہیں انویسٹ کرنا چاہتے، آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا، آپ کے پاس وقت ہی نہیں. یہ یاد رکھیے گا، علی ابن ابراہیم والی حدیث امام نے فرمایا تھا، جس کے پاس ہمارے چاہنے والوں کے لیے وقت نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پاس بھی وقت نہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا. سخت تو شاید میں نے پہلے ہی معذرت کی تھی، جیسے ہمارے یہاں کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں تو یہ چیز بارے میں ہی نہیں ہے. اگر امام کہے کہ تو بھی مجھے بارے میں نہیں ہے، میں یقین سے کہتا ہوں، اور اس بات پر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں مجلس کے بعد بھی، مجلس سے پہلے بھی، اور ہر وقت، جتنی محبت ایک مومن امام سے کرتا ہے اس سے کئی 100 گنا زیادہ امام اس سے محبت کرتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ امام سے محبت کریں اور امام آپ سے نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. جتنی ہماری کوتاہیاں ہیں، خطا ہیں، وہ ایک غلط بحث ہے، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک بہرحال. اب آتے اس بات پہ، اگر آپ میں سے کوئی پریشان ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آئے میں کیا کروں، کس سے مشورہ مانگوں، راستے بند ہو گئے، رزق ختم ہو گیا، بے گھر ہو گیا، کیا کروں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ کو مشورہ چاہیے، صحیفہ سجادیہ اٹھائیں، صحیفہ سجادیہ کی دعا پڑھیں. میں یقین سے کہتا ہوں ایسا لگے گا کہ سید سجاد آپ کو مشورہ دے رہا ہے، ایسا لگے گا کہ سید سجاد آپ کے اس مسئلے کو بھی جانتا ہے، آپ کے مسئلے کے حل کو بھی جانتا ہے. اب آتے ہیں ابو حمزہ کے لیے. ابو حمزہ کہتے ہیں امام کے پاس آیا، ایسا لگ رہا ہے یہ ہم سے مخاطب ہے. امام کے پاس آیا، مولا غربت ہے، جتنی شکایت غربت کی اس دور میں ہے اتنی کبھی ہوئی ہے؟ جب سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے تب بھی شاید کسی نے غربت کی اتنی شکایت نہ کی ہو جتنی آج ہے. جب ایک پیغام دینے کے لیے کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تھا، اس کو ایک پیغام دینے کے لیے اونٹ بیچنا پڑتا تھا تاکہ پیغام رسا کو پیسے دے، وہ جا کے اس کے دور دور قبیلوں کو بتا کے آئے. اس وقت آپ کا انتقال ہو جائے، اطلاع دینے کا کچھ نہیں لگتا، ایک SMS کریں دنیا کو پتا چل جائے. اس کے باوجود غربت کی جتنی شکایت آج ہے اتنی کبھی نہیں. آپ کی توجہ رہے آخری بندے تک. اب ادھر محترم کہتا ہے میں نے کہا مولا غربت ہے، زمانے نے مجھے گھیر لیا ہے، مولا پریشان ہوں، رشتہ داروں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، دور بھاگتے ہیں دوست مجھ سے، میں کیا کروں؟ امام نے کہا ابو حمزہ کا جی مولا کا اندی نسخہ،
میرے پاس تیری سارے دردوں کا ایک ایسا نسخہ ہے، ایک ایسا مرہم ہے کہ تیرے سارے زخم درست ہو جائیں گے۔ کہ مولا بین لی، مولا میرے لیے بیان کریں۔ امام نے اسے دعائے ابو حمزہ سمالی تعلیم دی۔ ابو حمزہ کہتا ہے توجہ چاہتا ہوں کہ اس دعا کا ملنا تھا، میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے اس دعا میں امام نے بتایا خالق تیرا شکر کس بات پہ کروں، نعمتوں کے ملنے پہ کروں یا صحت کے حصول پہ کروں یا اس بات پہ کروں کہ تو نے مجھے رزق تب بھی دیا جب میں تیری معصیت کر رہا تھا۔ کا شکر امام نے سکھایا۔ اور ابو حمزہ سمالی سے کسی نے پوچھا، توجہ چاہتا ہوں، یہ امام نے تمہیں شکر سکھایا؟ شکر تو ہر بندے پہ فرض ہے۔ کہتا ہے فرض تو سب کچھ ہے، لیکن جس نے طریقہ سکھایا وہ عبد الہی ہے، وہ رب کا خالص بندہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ابو حمزہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے رب کا شکر کرنا اس سے سیکھا ہے جس نے ان حالات میں بھی شکر کیا جن حالات میں اولاد انبیاء کے لیے صبر کرنا بھی مشکل تھا، اس حالات میں بھی شکر کرتے ہوئے نظر آئے۔ شکر صبر امام نے بتایا۔ پھر امام نے یہاں تک بتایا کہ سب سے بڑی مصیبت حب دنیا، سب سے بڑی مشکل چیز حب دنیا، سب سے بہترین نعمت قرب الہی، معرفت کے ساتھ اگر آپ عبادت کریں گے اس کا لطف ہی الگ ہے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی میں امام نے شکر کا طریقہ بتایا، امام نے صبر کا طریقہ بتایا۔ توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک، امام نے دعائے ابو حمزہ سمالی میں بتایا کہ محبت دنیا، امام کہتے یہ محبت دنیا ہے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی کی شرح کرتے ہوئے صاحب ریاض السالکین، توجہ چاہتا ہوں، صاحب ریاض السالکین اس دعا کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں انسان خدا نے تمہارے لیے اختیار کیا ہے، تمہارے پاس دو محبتیں ہیں، ایک محبت رب کی ہے، ایک محبت دنیا کی ہے۔ رب کی محبت میں بھی جھکنا پڑتا ہے اور دنیا کی محبت میں بھی جھکنا پڑتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے دنیا کی محبت میں جتنا جھکتے جاؤ گے اتنا ذلیل ہوتے جاؤ گے، رب کی محبت میں جتنا جھکتے جاؤ گے اتنی عزت ملتی جائے گی۔ حضرت محترم عبادت کا مفہوم سمجھایا امام نے دعا ابو حمزہ سمالی میں۔ ابو حمزہ سمالی کہتا جب سے مجھے دعا ملی مجھے معلوم ہوا، توجہ چاہتا ہوں خدا کی قسم اس جملے پر آپ کی سماعتیں ہوں اور اس عمل کی اگر دعوت مل جائے یقین کریں میری نجات کے لیے بھی کافی ہے، آپ کی نجات کے لیے بھی کافی ہے۔ ابو حمزہ سمالی کہتا ہے توجہ چاہتا ہوں اس دعا کے ملنے سے پہلے میں سمجھتا تھا انسان صرف بدن ہے، اس دعا نے بتایا بدن تو یہاں رہ جانا ہے، جس نے قیامت تک چلنا ہے اسے روح کہتے ہیں۔ جو دنیا ہے وہ بدن کی ضرورتوں کو تو پوری کر سکتی ہے، جو روح کو نعمت دے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کی کتنی بھی ترقی کر لیں، جتنا مال آئے گا اتنی اذیت، جتنا مال آئے گا اتنی تکلیفیں۔ میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا پاکستان سے باہر، کہا کہ مسلمان وسائل مضبوط کریں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگر مسائل کے آنے سے زندگی میں سکون ہوتا تو دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کی شرح جاپان میں نہ ہوتی، کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف فوکس کیا کس چیز پر؟ بدن پر۔ بدن تو مضبوط ہے لیکن روح کمزور ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے بدن کی ضرورت کے لیے بتایا رزق کی حلال عبادت ہے، بدن کی ضرورت کے لیے بتایا کہ والد کے بوڑھے باپ کا کیا حق ہے، یہ بتایا کہ معذور بیٹے کا کیا حق ہے۔ اب بات آئی گئی تو سن لیجئے، عزیزان محترم چوتھے امام نے ابو حمزہ سمالی سے کہا ابو حمزہ 4 لوگوں کی سید سجاد شفاعت کرے گا۔ کہا مولا وہ کون ہے؟ کہا ان کو آنا نہیں پڑے گا، میں انہیں ڈھونڈتا ہوا جاؤں گا، میں انہیں تلاش کرتا ہوا جاؤں گا۔ کہا مولا وہ کون کون سے؟ کہا پہلا وہ
شخص جو بوڑھے والدین کے لیے اپنی زندگی کی تمام تر آزمائش، تمام تر نعمتوں کو چھوڑ کر بوڑھے والدین کے ساتھ وقت گزارے، جب شفاعت کا وہ محتاج ہوگا وہ میرے پاس چل کے نہیں آئے گا، میں اس کے پاس چل کے جاؤں۔ دوسرا توجہ چاہتا ہوں، میں یقین کریں میں نے جب حدیث اس کو دیکھا میں نے کہا 1400 سال پہلے شاید جب امام نے یہ حدیث کہی ہو لوگ سمجھتے ہوں شاید اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج لگتا ہے اس کی ضرورت ہے۔ امام کہتے ہیں میں ان والدین کی شفاعت کروں گا انہیں تلاش کر کے جو اولاد سے محبت کرے۔ یہاں تک حدیث ہوتی تو آپ کو آسان لگتی، اصل بات اگلی ہے کہ کون سی اولاد؟ کا معذور اولاد، اسپیشل بیبی۔ ایک ڈاکٹر بیٹے سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے، ایک ہر انجینئر بیٹے کو تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ اصل شفقت روحانی یہ ہے جتنا اچھا تمہیں ڈاکٹر لگے اتنا اچھا تمہیں معذور لگے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی۔ تیسرا امام کہتے ہیں اس شخص کو میں ڈھونڈتا جاؤں گا، توجہ چاہتا ہوں، جس کے رشتہ دار اس کے ساتھ اچھے وقت میں برائی کریں، یہ اپنے اچھے وقت میں ان کے ساتھ اچھائی کرے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ چوتھا اور آخری کمال ہے امام کا جملہ روحانی تربیت کے لیے، فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا ڈھونڈ کے، تلاش کر کے۔ کہا کس کی مولا؟ کہ جو لقمہ اٹھانے سے پہلے سوچے حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ لقمہ اٹھانے سے پہلے میں آپ سب سوچتے ہیں دس از اسپائسی، یہ اسپائسی ہے یا نان اسپائسی، یہ میری مرضی کا ہے یا میری مرضی کا نہیں ہے۔ لیکن امام کہتے ہیں یہ ساری چیزیں بعد میں، کیوں؟ اس کا اسپائسی کا میری مرضی کا ہے نہیں ہے، یہ کتنی انرجی دے گا، شوگر میں کتنا نقصان دے گا، ان سب کی باری تمہارے بدن سے ہے، لیکن حلال اور حرام کا تعلق تمہاری روح سے۔ اللہ اذان محترم ابو حمزہ سمالی۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت آتی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بہت سے زیادہ صحابہ کا آپ کے سامنے تعارف رکھوں۔ ایک اور شخصیت آتی ہے منہال ابن عمر، بعد اس کو امروب پڑھا لیکن صحیح معنی عمر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب منہال، آپ نے مصائب میں ان کا تعارف سنا ہوا ہے کہ جناب منہال سے امام کی اتنی روایتیں، کتنا عرصہ امام کے ساتھ رہے؟ توجہ چاہتا ہوں، ایک جوان ہے منہال، جب امام کی خدمت میں آئے پورے کے پورے واقع کربلا کے 35 برس امام کے ساتھ رہے، اس لیے مصائب کی بہت ساری روایتیں منہال سے۔ اب علماء طلباء بیٹھے ہیں، جا کے پوچھ لیجئے گا، آج تک حدیث تم لکھو گے ثواب منہال کو ملے گا، حدیث تم پڑھو گے ثواب منہال کو ملے گا۔ کہ کیوں؟ کہ نبی کی حدیث ہے علم جب تک محفوظ رہے گا اس کو ثواب ملے گا جو علم کے پہنچانے کا سبب ہے۔ اس حدیث کا سب سے پہلا پہنچانے والا منہال ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، 35 برس امام کے ساتھ رہے جناب منہال۔ میں اس جملے کے لیے آپ کو زحمت نہیں دی، اصل بات اگلی ہے۔ 15 برس امام کے بعد حیات رہے، توجہ چاہتا ہوں، 15 برس امام کے بعد حیات رہے۔ اگر آپ کی سماعت میں میری طرف ہے یہ جملہ برسوں تک آپ نہیں بھولیں گے۔ منہال جس چوک پر بیٹھے ہوتے تھے 5ویں امام تلاش کرتے ہوئے منہال کے پاس جاتے تھے۔ منہال بوڑھا ہو چکا تھا، منہال کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، منہال کو سینے سے لگاتے تھے، اور منہال کے بارے میں جب کوئی پوچھتا تھا مولا یہ منہال کون ہے، امام کہتے سنو جیسے علی کے دور میں میسم تمار تھا ایسے سجاد کے دور کے میسم کو منہال کہتے ہیں۔ سجاد کے عشق سے سرشار، اور چوک پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو فضائل اہل بیت بتاتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے تھے لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم نے ان کو چھوڑ دیا جن کے گھر میں قرآن اترا تھا،
تم نے انہیں چھوڑ دیا جن کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں اتری تھیں. اور اس کے بعد منہال کا وہ مشہور جملہ جسے بعض خطبہ پڑھتے ہیں، وہ پہلی مرتبہ جس زبان سے نکلا وہ جناب منہال ہے. منہال کہتا ہے لوگوں تمہیں تو آج تک فرق ہی نہیں ہوا، اس امت کے دو حصے ہیں، ایک وہ ہیں جن کو درود پڑھنے کا حکم ہے، ایک وہ ہیں جن پر درود پڑھنے کا حکم ہے. یہ ہے اہل بیت. اور منہال سے کسی نے پوچھا منہال تم نے سید سجاد کے ساتھ اتنا وقت گزارا، توجہ چاہتا ہوں ایک دن بھی کوئی امام کے ساتھ گزارے، ایک لمحہ بھی کوئی امام کے ساتھ گزارے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. منہال تم نے اتنا وقت گزارا، توجہ چاہتا ہوں امام سے تم نے کیا سیکھا؟ منہال کہتا ہے میں نے امام سے یہ سیکھا بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے. میں نے اپنے امام سے یہ سیکھا. 35 برس کا خلاصہ. آ جائے رسالت حقوق کی طرف. امام سید سجاد رسالت حقوق میں کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے رب کا، توجہ چاہتا ہوں، تم پر یہ حق ہے. پہلا حق، ایک حوزوی دینی درس گاہ میں بیٹھ کر اس جملے پڑھنے کا لطف ہی الگ ہے کہ تمہارے رب کا تم پر پہلا حق یہ ہے. پہلا کیا؟ لا تشرک بی شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. پہلا حق یہ، توجہ چاہتا ہوں. دوسرا کیا ہے؟ فرمایا اس کی معصیت نہ کرو. جب بھی قدم اٹھاؤ یہ سوچ کر اٹھاؤ یہ قدم معصیت کا قدم ہے یا اطاعت کا قدم ہے. پھر اسی رسالت حقوق کے اندر جب امام نے اعضاء و جوارح کو حقوق بتائے، امام علیہ السلام کہتے ہیں بندے تمہاری آنکھ کا حق یہ ہے وہ دیکھو جو تیرا رب چاہتا ہے، تیرے ہاتھ کا یہ ہے وہ کرو جو تمہارا رب چاہتا ہے. توجہ چاہتا ہوں خدا کی قسم کمال ہو گیا. امام کہتے بندے اس کے ساتھ جو انجام دینا ہے دے دے، روز قیامت یہ تیرے اعضاء و جوارح تیری تمام تر چیزوں کی گواہی دیں گی. اور سنو آج یہ تمہارے اختیار میں ہے، کل یہ تم پر گواہ قرار پائے. عزیزان محترم، منہال سے کسی نے پوچھا منہال یہ تو تم نے بتایا کہ اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے، منہال تم نے اتنا وقت امام کے ساتھ گزارا، اتنا عرصہ تم نے امام کے ساتھ گزارا، کبھی تم نے امام کو نماز پڑھتے دیکھا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں. آج روز جمعہ تھا اور جمعے کا دن گزر گیا. یقین کرے جمعے کے دن اگر آپ کا نارمل گزرا ہے، یقین کرے شاید میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، تو پھر ہمارا امام سے کتنا تعلق ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام کی زیارت کا جملہ ہے. میں نے کل کسی اور مقام پہ کہا تھا امام کے بارے میں، آج یہاں کہہ رہا ہوں کہ جمعے کا دن امام کے ظہور کا متوقع دن ہے. آپ سے کہا جائے آپ کے گھر پر فلاں عالم آئیں گے، متوقع ہے، یقین نہیں ہے. آپ انتظام کچھ تو کریں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ چلیں تمام تر چیزوں کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک تیاری ہونی چاہیے کہ جب مجھے امام پکارے میں آمادہ نظر ہوں. اس کا سوال کیا ہے؟ اس سوال کی طرف چلتے ہیں. اس کا سوال کیسے تعلق ہے کہ منہال کبھی تم نے امام کو نماز پڑھتے دیکھا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں. منہال کہتا ہے میں اسے اپنا امام سمجھتا ہوں. کا کیا مطلب منہال؟ میں نے نماز کی بات کی، تم امام کی بات لے آئے. کا امام اسے کہتے ہیں جو آگے چلے، ماموم اسے کہتے ہیں جو پیچھے چلے. میں ان کو نماز پڑھتے نہیں دیکھتا تھا، جب وہ نماز میں ہوتے تھے میں ان کے ساتھ سجدے میں ہوتا تھا، جب وہ دعا کر رہے ہوتے تھے میں ان کے ساتھ دعا کر رہا ہوتا تھا. توجہ چاہتا ہوں منہال کہتا ہے میں نے امام کے ساتھ عبادت کی وہ لذت محسوس کی جب ہم سجدے میں ہوتے تھے اور امام کے لبوں پہ آتا تھا سبحان اللہ. اس سبحان اللہ کا آنا تھا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں منہال کی جان ہے. میں نے نورانی آوازوں کو زمین پر اترتے دیکھا. آواز آتی تھی اے سجاد تم زمین پر سجدہ کر رہے ہو، تمہارے ساتھ فرشتے بھی سجدے میں موجود. منہال کہتا ہے وہ عبادتوں کی لذت، وہ سجدوں کی اخلاص.
منہال کہتا ہے کیا بیان کروں اس کے بارے میں جس کے ساتھ 35 برس گزارے، وہ کبھی فقیروں پر بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ منہال کہتا ہے کیا بیان کروں اس کے بارے میں جسے ہر چیز حسین کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتی تھی۔ منہال کہتا ہے مولا بازار جاتے تھے، میں ان کے ساتھ بازار جاتا تھا، جب کسی جانور کو ذبح ہوتا دیکھتے تھے قصاب سے پوچھتے تھے قصاب تم نے اسے پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا تھا مولا میں مسلمان ہوں، میں جانور کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتا۔ منہال کہتا ہے امام کربلا کی طرف رخ کرتے تھے اور تڑپ کے کہتے تھے بابا یا جانور بھی پیاس سے ذبح نہیں ہوتے، اے میرا غریب۔ منہال کہتا ہے میں امام کے ساتھ تھا، کسی نے آ کے دق الباب کیا، اس نے کہا اساعدنی انا الغریب، میری مدد کرو میں غریب ہوں۔ امام کہتے ہیں تو غریب ہے؟ کہا اگر تمہیں یہاں موت آ جائے کیا تمہیں کفن ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ کہا تمہارا جنازہ اٹھے گا؟ کہاں اٹھے گا؟ فرمایا پھر تو غریب نہیں ہے، غریب تو میرا بابا حسین ہے کہ وہ مدینے سے جب سب کچھ لے کے چلا تھا وہ سب کچھ لوٹا گیا اور بابا کے بدن پر لباس بھی رہ گیا۔ منہال کہتا ہے یہاں تک امام پانی دیکھتے تھے، پانی، آج مولا کا تابوت برآمد ہوگا، مجھے حکم ہے کہ مصائب طویل پڑھیے گا، جب امام کے سامنے پانی آتا تھا پانی کو دیکھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، تڑپ کے کہتے تھے السلام علی الحسین العطشان، اس حسین پر سلام ہو جو پیاسا ذبح ہو گیا۔ منہال کہتا ہے جب امام کا روزہ ہوتا تھا، امام کا روزہ ہوتا تھا، امام کے لیے پانی آتا تھا، اتنا گریہ کرتے تھے مصلی تر ہو جاتا تھا، میں کہتا تھا مولا کب تک روئیں گے؟ تڑپ کے کہتے تھے منہال یعقوب کا ایک یوسف تھا، میرے 18۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سخت روایت ہے، واقعاً جو اب روایت عرض کر رہا ہوں سخت ہے۔ منہال کہتا ہے میں آیا امام کی خدمت میں نے کہا مولا جی منہال کیا آج مدینے میں بنو ہاشم کے محلے میں کسی ماں کے بچے کا انتقال ہوا ہے؟ منہال میرے پاس تو خبر نہیں ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ کہ مولا میں جب آپ کے پاس آ رہا تھا ایک ماں کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو تڑپ کے کہتی تھی ہائے میرا معصوم، ہائے میرا چھوٹا بچہ، ہائے میرا معصوم بچہ۔ منہال کہتا ہے میں نے سوال کیا، امام نے اپنے چہرے پہ ماتم کیا، تڑپ کے کہتے ہیں منہال کیا بتاؤں، یہ رونے والی میری ماں رباب ہے جو روزانہ گھر کی چھت پر بیٹھ کر تڑپ کے کہتی ہے اصغر نبی کا حکم ہے ہر ماں 2 برس دودھ پلائے، میں تو تجھے پانی نہ پلا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ منہال کہتا ہے میں نے کہا مولا اتنا روتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں، اتنا ماتم کرتے ہیں، شہادت آپ کی میراث نہیں ہے؟ امام تڑپ کے کہتے تھے منہال تو نے انصاف نہیں کیا۔ کہا کیوں مولا؟ آپ ہی تو فرماتے ہیں شہادت ہماری میراث ہے۔ مولا تڑپ کے کہتے منہال کیا زینب کا شام جانا بھی میراث ہے؟ کیا سکینہ کا تماچے کھانا بھی میراث ہے؟ عزادارو جب یہ سوال کیا نا، مولا کا صحابی بیٹا تھا جس کی تاریخ کل سنیے گا، مصائب آئے سن لیں، نعمان ابن منظر مدائنی، مدائن کا رہنے والا ہے، وہ کہتا ہے مولا میں 4 مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا ہوں، جب بھی کوئی سوال پوچھتا ہے آپ تڑپ کے کہتے ہیں شام شام شام۔ آخر شام میں ہوا کیا تھا؟ شام میں ہوا کیا تھا؟ مولا مجھے بعد میں پتا چلا، آپ بتا دیں۔ مولا کہتے نعمان نہ تم سن سکتے ہو نہ میں بتا سکتا ہوں۔ نعمان کہتا ہے مولا کچھ بتائیں تاکہ جا کے اپنے گھروں میں بچوں کو بتاؤں۔ مولا تڑپ کے کہتے نعمان شام کا ہر لمحہ دوسرے لمحے سے سختا، شام کی صبح، شام کی دوپہر سختی، شام کی شام سختی، لیکن نعمان 7 درد ایسے ہیں جن کو سجاد کبھی نہیں بھلائے گا۔ 7 درد
پردے سے ہیں. کہا مولا بین لی, میرے لیے بیان کریں. مولا کہتے ہیں پہلا درد یہ ہے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ہمیں پیدل چلاتے تھے. انداز یہ ہوتا تھا ایک طرف ڈھول بجتا تھا, دوسری طرف شادیاں نے, درمیان میں علی کی بیٹی. روتی آئیں, گریا تھمنا نہیں چاہیے, آنسو رکنے نہیں چاہیے. اس غریب کا تابوت آ رہا ہے جو 35 برس رویا. کہ دوسری مصیبت, امام کہتے ہیں منحال دوسری مصیبت یہ تھی نعمان, دوسری مصیبت یہ تھی یہ جو لوگ ہمارے دائیں بائیں تھے نا, ان کے ہاتھ خالی نہیں تھے. کہ مولا پھر کیا تھا؟ کہ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے, ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. کہ مولا کیا کرتے تھے؟ فرمایا کبھی کوئی کسی بچے کو نیزے سے مارتا تھا, کبھی کوئی کسی کو تلوار سے ستاتا تھا. فرمایا مولا تیسری مصیبت, فرمایا ہمارا سفر میں صرف ہم نہ تھے, شہداء کے سر بھی تھے. خدا جانے ماتم کرے اس جملے پر. کہ کیا تھا مولا؟ فرمایا کبھی یہ حسین کا سر زینب کو دکھا دے, کبھی یہ حسین کا سر سکینہ کو دکھاتے تھے, کبھی غازی کا سر ام کلثوم کو دکھاتے تھے. اللہ آپ کو کربلا لے جائے. مولا کہتے سنو منحال کیا گزرتی ہوگی اس ماں پر جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا گیا. ام لیلا کے سامنے جب اکبر کا سر, کبھی کبھی 6 مہینے کے بچے کا سر رباب کو دکھاتے تھے. نعمان روتا جاتا ہے, مولا سے کہتے مولا بین لی. مولا کہتے نعمان کیا سنو گے؟ جب ہم چل رہے تھے گھروں کی چھتیں خالی نہیں تھی, اس پہ بچے بھی تھے, اس پہ عورتیں بھی تھی. نعمان کہتا ہے مولا کیا وہ پھول برسا رہے تھے؟ کہ نہیں نعمان, کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی گرم پانی پھینک. عزادارو نعمان روتا جاتا تھا, نعمان گریہ کرتا جاتا تھا جیسے آپ رو رہے ہیں. نعمان روتا جاتا تھا, کہتا مولا اور بیان کریں. مولا کہتے نعمان کیا بتاؤں, شام میں ایک چوک تھا, اس چوک پر غلاموں کو لایا جاتا تھا. اللہ آپ کے گریہ قبول فرمائے, اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے. کہ جس پر چوک پر غلاموں کو لایا جاتا تھا, کہ مولا کیا ہوا؟ کہ وہاں پر ہمیں لے گئے. عزادارو میر حامد حسین لکھنوی لکھتے ہیں جب اس چوک پر پہنچے تھے ایک ظالم نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے امیر یہ مجھے بخش دے. کہ بچی بھائی کے دامن سے لپٹی طرف کے کہتی ہے بابا نے یتیمی کا بتایا تھا, کنیزی کا. خدا کسی کو من رلائے, خدا آپ کی آنکھوں کو قبول کرے, خدا آپ کے گریہ کو قبول فرمائے. عزادارو نعمان روتا جاتا ہے, کہتا ہے نعمان کہتے ہیں مولا اور بیان کریں. کہ کیسے بھولوں نعمان کیسے بھولوں اس منظر کو. ایک یہودیوں کا محلہ تھا, اس یہودیوں کے محلے میں ہمیں لے گئے. کہ مولا پھر کیا ہوا؟ کہ منادی ندا دیتا تھا یہودیوں جس علی نے مرحب کو مارا تھا اس کی بیٹی آئی ہے. عزادارو علامہ حسین بخش زادہ صاحب فرماتے ہیں جب یہ اعلان ہوا نا, یہودیوں کی عورتیں آئی, پوچھتی تھی آئین آئین بنات علی, علی کی بیٹیاں کہا ہے. کہ جب یہ منظر ہوا عباس کی بہن آگے بڑھی, تڑپ کے کہتی ہے انا بنت علی, میں علی کی بیٹی ہوں, جتنا مارنا ہے ام البنین کی بیٹی کو مارو, زہرا کی بیٹی کو کچھ. عزادارو مجلس کو کہاں بڑھاؤں. نعمان تڑپتا جاتا ہے, روتا جاتا ہے, تڑپ کے کہتا ہے مولا اور بیان کریں. مولا کہتے ہیں نعمان کیا سنو گے؟ نعمان جو زندان ملا نا اس کی چھت نہیں تھی, اس کی چھت نہیں تھی. جب دھوپ پڑتی تھی بچوں کے زخم جلتے تھے, ماں کے زخم جلتے تھے. نعمان روتا جاتا ہے کہ مولا اور بیان کرے. مولا کہتے ہیں نعمان شام کو کیسے بھولوں؟ کہ کیوں مولا؟ کہ نعمان شام میں جگر کا ٹکڑا چھوڑ کے آیا ہوں. کہ مولا کون؟ فرمایا سکینہ. نعمان کہتا ہے مولا جب سکینہ کا انتقال ہوا ہوگا لوگ آئے ہوں گے. مولا تڑپ کے کہتے ہیں نعمان کفن آیا تھا لیکن بہن نے نہیں پہنا. کیا کیوں مولا؟ فرماتے اس لیے نعمان جو کفن لائی تھی غسالہ, اس نے بچی کو دیکھا, کبھی دائیں پلٹا کبھی بائیں پلٹا, پلٹ کے کہتی ہے قیدی مجھے
معاف کرنا، میں بچی کو کفن نہیں دے سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کفن کے لیے کرتا ہٹانا پڑے گا، بچی کو اتنا مارا گیا ہے، اگر کرتا ہٹایا بچی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ عزادارو، شام کو رونے والا امام جب چلا گیا، مولا باقر کہتے ہیں لوگوں یہ میرے بابا کا جنازہ ہے، یہ اس کا جنازہ جس نے زینب کے ساتھ شام میں سفر کیا، یہ اس کا جنازہ جس کے باپ کے جنازے پر گھوڑے دوڑے، یہ اس کا جنازہ جو دربار سے نہ محمل ہے نہ چادر اور شام کا یہ بازار ہے، کس کو صدا دے زینب سجاد میرا بیمار ہے۔ نہ محمل ہے نہ چادر اور شام کا یہ بازار ہے، کس کو صدا دے زینب سجاد میرا بیمار ہے۔ نہ محمل ہے نہ چادر اور شام کا یہ بازار ہے، کس کو صدا دے زینب سجاد میرا بیمار ہے۔ ناپاک نگاہوں سے گر مجھ کو بچانا ہے، قرآن میرے بھائی نیزے پہ سنانا ہے، ہاں کس طرح چھپائے خود کو اس وقت بہن لاچار ہے، کس کو صدا دے زینب سجاد میرا بیمار ہے۔ نہ محمل ہے نہ چادر اور شام کا یہ بازار ہے، کس کو صدا دے زینب سجاد میرا بیمار ہے۔ اس درجہ مصیبت ہے، کس درجہ پریشانی، بر